بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد والی محمد۔ میں ہوں منان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج ایک بہت بڑا فیصلہ آ چکا ہوا ہے، بڑا ہی گرم فیصلہ آیا ہے، اس کے اوپر ایک سیاست۔ اچھا، اصل تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے طرح لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فیصلہ اتنی جلدی آیا ہی کیوں اور آنے کا مقصد بھی کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک جو کیس دائر ہوا تھا، اصل میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو ایک کیس چل رہا تھا وہ تقریباً 8 سال سے چل رہا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ 2008 سے لے کے 2013 تک ایک ایسی فنڈنگ جو ہے پی ٹی آئی کو رسیو ہوئی ہے جو کسی صورت پاکستانی ایکٹ کے مطابق وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر وہ بالکل ممنوع ہے۔ اچھا، یہ فنڈنگ جو آئی تھی اس کے اندر 2 چیزیں تھیں، ایک ہوتی ہے فارن فنڈنگ، ایک ہوتی ہے ممنوعہ فنڈنگ۔ اچھا، جب یہ کیس چلا اس کے اندر پی ٹی آئی والے پیش ہوتے رہے، مختلف بحث مباحثہ، اینڈ یہ ہوا کہ اس کے اندر سے فارن فنڈنگ اعلیٰ ہی کھاتا ختم ہو گیا۔ نمبر 1، فارن فنڈنگ کون سی ہوتی ہے؟ جو کوئی کسی بھی ملک کی حکومت یا کوئی ایجنسیاں جو ہے نا، اگر وہ کسی کو کوئی فنڈنگ کرتی ہیں تو وہ ہوتی ہے فارن فنڈنگ۔ وہ ایک بہت ہی سینسٹیو کیس بن جاتا ہے، اس کے اندر اکثر سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی بھی لگ جاتی ہے اور انہیں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے ممنوعہ فنڈنگ۔ اب یہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ممنوعہ فنڈنگ وہ ہوتی ہے جو مثلا فار ایگزامپل کہ کوئی بڑی بڑی فرمیں ہیں، جس طرح ایگزامپل ہے گوگل ہے، جس طرح مثلا کہ کوئی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اور اچھا یا کوئی ایسی کمپنیاں جو مختلف فرمیں چلا رہی ہے، اور وہ فرمیں جو ہیں مثلا مختلف جو کمپنیاں ہیں وہ اپنی کمپنیاں چلا رہی ہیں مختلف ملکوں کے اندر۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ اس لیے ممنوع قرار دی جاتی ہے کہ وہی کوئی ٹھیکے لیتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمپنی کے لیے، اگر وہ پاکستان میں فنڈنگ کر رہے ہیں جس جماعت کو، اور وہی جماعت جو ہے برسر اقتدار آ جائے تو وہ جماعت سے اپنا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، اور اس جماعت کی مجبوری ہے۔ جس طرح اگر فار ایگزامپل پی ٹی آئی کو وہ کوئی ایسی کمپنیاں جو ہیں وہ دے رہے ہیں فنڈنگ، اور وہ کمپنی برسر اقتدار پی ٹی آئی آ جاتی ہے اور پی ٹی آئی دوبارہ آ جاتی ہے اور آ کے انہی کمپنیوں کو فائدہ دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فارن فنڈنگ جو آتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایکٹ کے مطابق وہ بالکل ممنوع ہے، وہ نہیں لینی، اور اس کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے، جس طرح اب یہ کیس چلا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کو سمجھ لگ گئی کہ فنڈنگ کے اندر 2 مختلف کیٹیگری تھی، ایک ہے فارن فنڈنگ، ایک ہے ممنوعہ فنڈنگ۔ اچھا، یہ چلتے چلتے کیس جو ہے مثلا کنورٹ ہو گیا ممنوعہ فنڈنگ۔ آج جو فیصلہ آیا ہے 67 یا 68 پیجز کا ہے، اس کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ جی پی ٹی آئی نے 13 ایسی مثلا کہ اکاؤنٹ ہیں جنہیں انہوں نے آن نہیں کیا تھا اور اندر لکھا بھی نہیں تھا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے یعنی کہ ڈاکومنٹس کے مطابق وہ ثابت ہوتے تھے کہ اس کے اندر فنڈنگ ہوئی ہے، اور بڑی بھاری فنڈنگ ہوئی ہے، لاکھوں ڈالر، پاؤنڈز وغیرہ مختلف فنڈنگ ہوئی ہے۔ اس کے اندر شخصیات بھی ہیں، اس کے اندر کمپنیاں بھی ہیں جس کے اندر مثلا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ خیر، وہ کیس چلتا رہا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کیس آج جو ہے۔ اچھا، اب الیکشن کمیشن نے، میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی بتا دوں، الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑی جلد بازی کے اندر یہ فیصلہ کیا، اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ ایک تو دیکھیں، نواز شریف صاحب مثلا کہ وہ لندن بیٹھے ہیں، ان کا ایک حکم آ گیا تھا 3 دن پہلے کہ بھائی ہر صورت آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو اس کا فیصلہ دینے پڑے گا۔ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے نا، یہ تقریباً 1 ماہ قبل جو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، لیکن فیصلہ دیا نہیں گیا تھا۔ اس کے اوپر بڑی شدت کے ساتھ پریشر بھی آ رہا تھا سیاسی جماعتوں کا، پی ڈی ایم کا تو، نون لیگ کا تو خصوصی طور پہ کہ پریشر آ رہا تھا کہ، اور باقی جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے اندر وہ بھی اپنا پریشر دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جلد سے جلد اس کا اناؤنسمنٹ کر دی جائے۔ اب 2 چیزیں تھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اندر کہیں نہ کہیں تو تھوڑی بہت ڈنڈی ماری، اور ڈنڈی کہاں ماری، الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھتے لکھتے جو انہوں نے فیصلہ دیا اس کے اندر لکھ دیا کہ جی عمران خان نے اپنا جو ہمیں بیان حلفی دیا ہے اس کے اندر انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جب فنڈنگ کے معاملے کے اندر کچھ ڈاکومنٹس جمع ہوتے ہیں تو اس میں سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، بیان حلفی نہیں ہوتا۔ بیان حلفی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ جب اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں الیکشن کمیشن میں اپنے ذاتی جو ہے، یعنی کہ فیکٹس مثلا آپ اپنی جماعت کے حوالے سے
یا آپ الیکشن لڑنے کے لیے جو اپنے ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں اس کے ساتھ ایک بیان حلفی بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ جائیداد ہے، میرے پاس یہ گاڑیاں ہیں، میرے پاس یہ سسٹم ہے، یہ زیور ہے، یہ میرا اپنا بینک بیلنس ہے، وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اندر اتنی وہ ہوتا ہے بیان حلفی. اچھا، جو الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر یہ پارٹی کے حوالے سے جو جمع ہوتا ہے اس میں ایک ہوتا ہے سرٹیفکیٹ. وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، اسی سرٹیفکیٹ کی بیس کے اوپر پھر وہ باقی معاملات چلتے ہیں. اس میں سے تھے کہ 8 اکاؤنٹ جو تھے الیکشن کمیشن پاکستان میں پی ٹی آئی نے آن کیے تھے، جبکہ 13 نہیں کیے تھے. 13 کے اندر پھر وہ یہ کیس چلا ہے اور یہ تقریباً 8 سال بعد آج فیصلہ آ گیا. یہ اس کے اندر ذرا ڈنڈی بجی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈی باندھنا. اچھا، الیکشن کمیشن پاکستان میں بھی جتنے جذباتی ہو گئے تھے یا جتنے یعنی کہ وہ تیزی کے ساتھ کچھ چاہتے تھے، وہ میں بھی کہ وہ فیصلہ خود ہی دے دیتے کہ جی عمران خان کو میں نااہل قرار دیتا ہوں. عمران خان آج کے بعد جناب جو تحریک انصاف ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی جائے گی، یا لگا دی ہے میں نے، لہٰذا یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کر سکتے تھے. لیکن وہ عوام سے ڈر گئے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں بھی وہ فیصلہ دے دیتے، لیکن وہ عوام سے ڈر گئے. عوام سے اس لیے وہ ڈر گئے، انہیں پتہ تھا کہ عوام جو ہے نا کھڑی ہے، میں کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں دے سکتا. انہوں نے اپنے کورٹ میں سے بال نکال کے کہ پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا ہے حکومت کرے گی، لہٰذا انہوں نے حکومت کی کورٹ کے اندر وہ بال پھینک دیا. خود نہیں لیا، خود صرف فیصلہ دے دیا اور اس کے بعد باقی سب کو جو ہے حکومت شوکس نوٹس انہوں نے ضرور جاری کر دیا. اب باقی پی ٹی آئی کو دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی اس ٹائم عمران خان اس کا کیا جواب دیتے ہیں. اور کیونکہ انہیں پتہ تھا الیکشن کمیشن پاکستان کو کہ میں کوئی غلط کام کر نہیں پاؤں گا، تھوڑا بہت تو ڈنڈی بج جائے گی، زیادہ ڈنڈی نہیں بجے گی، زیادہ غلط فیصلہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ ایک تو عوام کا ری ایکشن آئے گا، اوپر سے سپریم کورٹ عدلیہ موجود ہے، عدلیہ فوراً ایسے غلط فیصلوں کو بھی اڑا کے رکھ دیتی ہے جن فیصلوں کے اندر انہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ، یہ آئین کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے، اس لیے اڑاتا ہے. اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اتنی زیادہ جلد بازی ضرور کی ہے، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو کام خطرناک تھے اور انہیں فیس کرنے پڑتے تھے. یا کیونکہ لازمی بات ہے اب انہوں نے ریٹائرمنٹ ہونی ہے، انہوں نے گھروں کو جانا، عوام میں جانا، لوگوں کو ملنا ہے، لہٰذا وہ پھر عوام کو فیس کرنا بڑا مشکل ہو جانا تھا. پھر وہ جواب کہاں کہاں دیتے، لہٰذا فیصلہ آ گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پہ کیا ری ایکشن دیتی ہے. الیکشن کمیشن پاکستان نے اتنی جلدی، اب یہ جو لاسٹ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ فیصلہ دیا ہی کیوں اتنی جلدی میں. ایک تو میرا نواز شریف صاحب کا پریشر تھا، نواز شریف صاحب کا آرڈر بھی تھا، حکم بھی تھا کہ جی جلد سے جلد فیصلہ دیا جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہتا ہوں میں کہ فیصلہ دے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ خیر دے دیا. کیوں؟ اس لیے زیادہ ضروری تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس یا پی ڈی ایم کے پاس بیانیے ختم ہو گئے تھے. انہوں نے جتنا چورن بیچنا تھا، غلط سلط یہ وہ سب بیچ چکے ہوئے تھے. اب انہیں ایک بیانیہ چاہیے تھا، مضبوط بیانیہ، جس کے اوپر وہ مطلب ٹاک شو کر سکتے، وہ میڈیا ٹاک کر سکتے، وہ مختلف جگہوں کے اوپر اپنی پریس کانفرنس وغیرہ اور بہت کچھ بڑا شور شرابہ کر سکتے. وہ عوام کے اندر جا کے جلسے جلوسوں کے اندر اس بیانیے کو دوبارہ مثلا وہ چورن بیچ سکتے، لہٰذا انہیں وہ چورن پرووائڈ کر دیا گیا، وہ بیانیہ دے دیا گیا. اب پی ڈی ایم ہیپی ہے، انہیں پتہ چل گیا ہمیں ایک چورن مل گیا. اب وہ چورن کی بیس پہ سیاست ہوگی، وہ 10 دن ہو، 15 دن ہو، 2 دن ہو، 50 دن ہو. بہرحال اب نون لیگ جو ہے وہ سب جو ہے دوبارہ پی ڈی ایم ساری پوری ایک دفعہ پھر زندہ ہونے کی کوشش کر رہی اسی بیانیے کے اوپر. انہیں کیونکہ بیانیہ مل گیا اور وہ بیانیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا، لیکن اس میں پی ڈی ایم پھنس گئی. پی ڈی ایم اس طریقے سے پھنس گئی ہے کہ اب حکومتی جو پارٹی ہے جس کے اندر مسلم لیگ نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی ہے، اب نیکسٹ ان کی باری. اب دیکھنا یہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب پی ٹی آئی کا آنے والے وقت میں جو پریشر آئے گا وہ یہی آئے گا کہ جی ان کے خلاف بھی کیس جو ہے وہ فائنل کیے جائیں اور ان کا بھی یعنی کہ فیصلہ دیا جائے. یہ عمران خان تو اس چیز کو فیس کر جائیں گے یا کریں گے، یا آگے والے وقت کے اندر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ فیصلہ آ گیا، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ کیا فیصلہ آنا ہے. لہذا اب انہیں فیس کرنا اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے اب ان کے لیے کتنی مشکلات، پی ڈی ایم کے لیے کتنی مشکلات لے کے آتا ہے. بہرحال منان شریف کو اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے چینل کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.